السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ۔ آپ کا حفظ کیسے جا رہا ہے؟ جی الحمد للہ۔ جی الحمد للہ۔ اور فہم کیسے جا رہا ہے؟ حفظ کے ساتھ ساتھ فہم بھی ہونا چاہیے نا، تبھی جی اچھے اللہ سے حفظ ہوگا انشاءاللہ۔ چلیں آج ہم انشاءاللہ آیت نمبر 17 اور 18 کریں گے۔ میری آواز کلیئر ہے؟ جی باجی جی استاذ جی الحمد للہ بالکل وائٹ بورڈ ٹھیک ہے۔ نظر آ رہا ہے؟ جی جی اوکے جی الحمدللہ۔ اپنے مائک میوٹ کر دیں۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 17۔ امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا فستعلمون کیف نذیری۔ امنتم، اب یہ جو ہم نے کل سے شروع کی ہے، دی سیکنڈ سیٹ آف اللہ تعالیٰز نذیر، اللہ تعالیٰ کی سائنز، اللہ تعالیٰ کی وارننگز، اس میں یہ دوسرا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، کل ہم نے کیا دیکھا تھا کہ زمین کے بارے میں، کہ زمین کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے فرما بردار مطیع بنا دیا ہے، سبجیگیٹ کر دیا ہے، لیکن اگر تم اسی اللہ کی بنائی گئی زمین پر شرک کرو گے، نافرمانی کرو گے، تو پھر وہی چیز جو تمہارے لیے سورس آف سسٹیننس ہے وہ تمہارے لیے پنشمنٹ بن جائے گا۔ تو اب اسی سے ریلیٹڈ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا، کیا تم امان میں آ گئے، کیا تم اپنے آپ کو امن میں سمجھتے ہو؟ کس سے؟ من فی السماء ان یرسلا، کہ وہ بھیج دے، علیکم تمہارے اوپر، حاصبا یعنی کہ زوردار ہوا، اسٹرانگ ونڈ، کہ جس میں پتھر ہوتے ہیں۔ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ، تو پھر تم سمجھ جاؤ گے کہ کس طرح ہے نذیری، میرا ڈرانا، میری وارننگز۔ کا ٹرانسلیشن ہوتا ہے اور یا امن تم، کل ہم یہ کر چکے ہیں، یعنی تم کیا امان میں آ گئے؟ آمانہ من فی السماء، اللہ تعالیٰ اپنی قدرہ کی بات کر رہے ہیں، اپنے کنٹرول کی، اپنے پاور کی بات کر رہے ہیں کہ وہ آسمان میں ہے، تو تم اس سے امن میں آ گئے کہ وہ کہ یورسیلا بھیجے، سینڈ کرے تمہارے اوپر، علیکم حاسبا، حسبا۔ حسبا کسے کہا جاتا ہے کہ بہت زوردار طوفان، زوردار ہوا، ونڈ، کہ جس کے اندر پیبلز ہوں، پتھر ہوں، اور یہ پنشمنٹ کے لیے ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ نارملی ایسی کوئی ہوا ہے جس میں پتھر ہو اور تھوڑی دیر کے بعد وہ ختم ہو جائے، نہیں، یہ اللہ تعالیٰ پنشمنٹ کے لیے بھیجتے ہیں، بہت تیز ہوائیں پتھروں کے ساتھ، اور اس قوم کو پورا ختم کرنے کے بعد ہی وہ حاسبہ رکتا ہے۔ اسٹرانگ ونڈ اسٹونز کے ساتھ اسے حاسبہ کہتے ہیں۔ تو اس سے پہلے بھی پچھلی قوموں پر اللہ تعالیٰ ایسے عذاب بھیج چکے تھے،
حاسبہ. یہ ہم انشاءاللہ دیکھیں گے کہ پیرجڈ نیشنز میں کس کس قوم پہ کون کون سا عذاب آیا تھا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس سے تم پناہ میں آ گئے جو آسمان میں ہے کہ کسی بھی وقت تمہارے اوپر وہ حاسبہ بھیجتے، یعنی ہواؤں پر جو کنٹرول ہے وہ کسی کو نہیں ہے، اور سڈنلی تمہارے اوپر عذاب آ جائے، تمہاری گرفت ہو جائے، تمہاری پکڑ ہو جائے، تو کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو؟ فَسَتَعْلَمُونَ، پھر سین آف فیوچرٹی، مستقبل کے لیے سین یوز ہوتا ہے کہ فیوچر کی بات کرنے کے لیے. تو پھر تم تعلمون، تم جان جاؤ گے، پھر تم جان جاؤ گے کیفا، ہاؤ، نذیری، یہ ایکچولی ہے نذیری، یا حذف ہو گیا ہے، اپنی ایک سائن چھوڑ گیا ہے کسرہ، اس لیے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ دس از نذیری. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نذیر پلس یا، میرا نذیر. اب ہم یہ دیکھ چکے ہیں پچھلی آیتوں میں کہ نذیر کا مطلب پرسن نہیں ہوتا ہے، پروفٹس نہیں ہوتے ہیں ڈرانے والے، بلکہ یہ ہر وہ چیز ہوتی ہے کہ جو ایک کریٹ کرے جلال آف اللہ آپ میں، ایک اللہ تعالیٰ کا رعب پیدا کر دے، ایک اللہ تعالیٰ کا ڈر، ایک اللہ تعالیٰ کا فیئر آپ میں پیدا کر دے. تو پھر یہ پلیس بھی ہو سکتی ہے، پھر یہ کانسیپٹس بھی ہو سکتے ہیں، یہ کوئی ایٹماسفیئر بھی ہو سکتا ہے، ماحول ہو سکتا ہے. پھر ہم نے اس میں دیکھا تھا کہ یہ محمود بھی ہوتا ہے اور مذموم بھی ہوتا ہے. کبھی کبھی کچھ لوگوں کو دیکھ کر، جیسے کہ نذیر میں پھر منذر بھی آ جاتا ہے، اس کے بارے میں ہم لوگ بات کر چکے ہیں کہ جن کو دیکھ کر آپ کو اللہ تعالیٰ سے لگاؤ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت ہو جاتی ہے، ان کی باتیں سن کر، ان کے اقوال، ان کے افعال دیکھ کر اب خود بخود اللہ تعالیٰ کی ایک پہچان آپ میں آ جاتی ہے. اور یہ مذموم بھی ہوتا ہے، یعنی کہ کہیں پر جس طرح کے سمود، قوم سمود پر صالح علیہ السلام کا جو نیشن تھا، تو وہاں سے گزرتے ہوئے وہ ہمیشہ ہی مکہ سے جب باہر کاروان جاتے تھے یا کسی بھی چیز کی وجہ سے قریش سفر کرتے تھے، تو وہ لوگ وہاں پر ہمیشہ دیکھتے تھے کہ جو برباد شدہ وہ نیشن ہے، ان کی بربادی اور ان کے جو گھر تباہ ہو گئے تھے، وہ ہمیشہ ہی وہ لوگ آتے جاتے دیکھتے تھے، ان کے لیے کوئی نیا نہیں تھا وہ. تو وہاں سے گزرتے ہوئے ایک بار صحابہ کرام نے کیا کیا کہ وہاں بیٹھ گئے آرام کرنے کے لیے، اور بلکہ کھانے پینے کے لیے وہاں سے پانی لے کر اب آٹا تک گوندھ لیا. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاروان میں پیچھے تھے، اور جب وہ آئے اور انہیں یہ پتہ چلا، تو انہوں نے بہت ہی سختی کے ساتھ انہیں تاکید کی کہ یہ جو جگہ ہے یہ کوئی سیر و تفریح کی جگہ نہیں ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا ہے، تو تم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرو، خوف کھاؤ. اور انہوں نے وہ آٹا بھی پھکوا دیا جو وہاں کے کنویں سے پانی لے کر گوندا گیا تھا. تو یہاں پر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا ہے، جس نیشن پر، جس جگہ پر، وہاں پر دیکھ کر ہمیں ایک خوف آتا ہے، ایک رعب طاری ہو جاتا ہے، اللہ سے ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہماری پکڑ نہ ہو جائے. تو یہ تو ہو گئی جگہ کہ جس کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تاکید کی کہ اس سے خوف کھاؤ، اور سیر و تفریح کے لیے نہیں بلکہ عبرت کے لیے یہ جگہ کو تم دیکھا کرو. تو پھر اس میں کیا ہو جاتا ہے کہ جیسا آج کے زمانے میں اس قدر سوسائٹی آگے بڑھ گئی ہے اور اس قدر فحاشی میں دنیا آگے بڑھ گئی ہے کہ اس چیز کو دیکھتے ہوئے بھی ہمیں خوف آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ پتہ نہیں کب آ جائے. جیسے کہ آج کل کے ماحول میں، جیسے یہ جو شادیاں ہوتی ہیں
یہ جو لوط علیہ السلام کی قوم جو کام کرتی تھی، آج کل تو ایسا ہو گیا ہے کہ اسے لیگل بنا دیا گیا ہے کچھ کنٹریز میں، اور دیکھتے ہیں ہم لوگ کہ عورت عورت کے ساتھ شادی کر رہی ہے، مرد مرد کے ساتھ شادی کر رہا ہے، تو وہ دیکھ کر بھی وہ ایک نذیر بن جاتا ہے، جبکہ ان لوگوں کے لیے تو یہ بہت ہی ان کے لیے خوشی کی بات ہوتی ہے، اور وہ کہتے ہیں دس از فریڈم، لیکن ایک مومن کے لیے یہ فریڈم نہیں ہوتا ہے، مومن کے لیے ایک نذیر ہے کہ اس چیز کو دیکھ کر، وہ مذموم سی چیز ہے، اسے دیکھ کر اسے اللہ تعالیٰ کا خوف آتا ہے کہ یہ کس زمانے میں ہم رہ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے ہم پناہ مانگتے ہیں۔ پھر ایسا ہوتا ہے کہ اتنا فیشن میں آگے ہو گئی ہے عورتیں، عورت مرد ہر کوئی، اور اتنی بے حیائی میں اینڈ اموڈسٹ چیزوں میں آگے ہو گئے کہ وہ بھی ہمارے لیے ایک نذیر ہے۔ تو جو بھی چیز ہے وہ محمود طریقے سے بھی اللہ تعالیٰ کا نذیر ہو سکتا ہے، اور مذموم طریقے سے بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب تمہارے اوپر میں عذاب بھیجوں گا حاسبا، تو تب تمہیں پتا چلے گا کہ میرا نذیری کیا ہے، میرا ڈرانا کیا ہے، تو میرے اس عذاب سے تم ڈرو۔ یہ پریویس نیشنز ہیں، پیرشڈ نیشنز کے جن پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا۔ سب سے پہلے نوح علیہ السلام کہ یہ اپنی قوم کے لیے 950 ایئرس تک دعویٰ کرتے رہے، اور ان کے لیے دعائیں مانگتے رہے، ان کو ہمیشہ صحیح راہ پر لانے کی کوشش کرتے رہے، لیکن یہ لوگ نہیں آئے۔ اور پھر ایسا ہو گیا کہ یہ خود انہوں نے دعا کی کہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، نہ چھوڑ، کسی کو بھی نہ چھوڑ کافرین میں سے، یعنی 950 ایئرز دعویٰ کے بعد وہ خود مایوس ہو گئے، وہ خود ڈس اپوائنٹ ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ سے اس طرح کی دعا کی۔ تو آدم علیہ السلام کے بعد جو یہ پہلی نسل تھی کہ جو زمین پر آن دی فیس آف دس ارتھ یہ لوگ آئے تھے، اور یہ شروع میں کافی دیندار تھے اور کافی اللہ تعالیٰ کو ماننے والے صراط مستقیم پر تھے، لیکن شیطان نے ان کو اس طرح سے پھسلایا، اور جیسا کہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ شیطان آپ کے پاس ہمیشہ غلط راہ سے نہیں آتا ہے، اچھی راہ سے بھی آتا ہے، وہ راہوں سے بھی آتا ہے کہ جو آپ کو بہت بیلیورڈ ہیں، جو ان لوگوں کے ذریعے سے کہ جو لوگوں سے آپ کو محبت ہے، ان کے ذریعے سے بھی وہ آپ کو ڈسٹریکٹ کر سکتا ہے۔ تو نوح علیہ السلام کے زمانے میں 5 لوگ بہت اچھے لوگ تھے، بہت پائس پرسنز تھے وہ لوگ، اور ان کے انتقال کے بعد لوگ ان کو یاد کر کر کے بہت روتے تھے کہ اب ہم کیا کریں گے، وہ لوگ ہمیں صراط مستقیم پر بلاتے تھے، ہمیں اچھائی کی طرف بلاتے تھے، اب ہم کیا کریں گے۔ تو اتنا لو تھا وہ 5 لوگوں کے لیے ان لوگوں کو کہ شیطان نے وہیں سے وہ پوائنٹ نکالا اور اس راستے سے لوگوں کی طرف آیا، اور انہیں کہا کہ کیوں نہ وہ جو 5 لوگ ہیں تو آپ ایسا کرو کہ جب بھی آپ ان کو یاد کرتے ہو تو آپ کو نیکیاں کرنے یاد آ جاتا ہے، تو تم ایک تصویر بنا لو ان لوگوں کی، اپنے سامنے رکھو، تو وہ تصویر دیکھ ایک ریمائنڈر کا کام کرے گی کہ تم اچھے کام کرو۔ لوگوں کو یہ بہت اچھا لگا کیونکہ ان کا نفس وہی تھا، ان کے نفس میں وہ 5 کی محبت رچی بسی ہوئی تھی، تو اس لیے انہوں نے تصویر بنا لی۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ تصویر سے بہتر ہے کہ تم کو اسٹیچو بنا لو، تو انہیں ان کے جیسا ہو بہو لگے گا اور تمہیں زیادہ ایک ریمائنڈر ملے گا، تو انہوں نے اسٹیچو بنا لیے۔ اسٹیچو کے بعد پھر وہ آئیڈل بن گئے۔ اس کے بعد 1-2 نسل کے بعد پھر جو بچوں نے دیکھا کہ ہمارے ماں باپ جو تھے وہ تو ان کو بہت ہی اپنی لائف میں بہت ہی اونچی پلیس پر رکھا ہوا تھا ان لوگوں نے، اور دعا مانگتے تھے۔ پھر اس کے سیکنڈ نسل نے یہ کیا کہ دعا نہیں مانگتے تھے، ان سے اپنی چیزیں مانگتے تھے، اور جو بھی تھا وہ ان سے مانگتے تھے تو وہ پوری ہو جاتی تھی۔ اس طرح یہ سلسلہ جو شروع ہوا، تو دنیا میں سب سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم نے آئیڈل ورشپنگ کی۔ تو نوح علیہ السلام نے انہیں 950 ایئرس تک منع کرتے رہے، لیکن یہ لوگ نہیں مانے، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے
ان لوگوں کو ختم کر دیا کس کے ذریعے؟ واٹر، کہ جو سورس آف لائف ہے، کہ جس کے بغیر زندگی ہی نہیں ہے. تو یہ زندگی اللہ تعالیٰ نے پانی کے ذریعے انسان کو زندگی دی، اسے زندہ رکھا ہر چیز کو. لیکن اگر وہ وہی چیز جو بلیسنگ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور انسان اگر اس کا مس یوز کرے، تو اللہ تعالیٰ اسی کو ایز اے ٹول بنا کر پنش کرتے ہیں، اس قوم کو ختم کرتے ہیں. اس کے بعد ہود علیہ السلام، ان کا نیشن تھا عاد. عاد کے جسے یاد کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ان لوگوں کو ارم ذات العماد، کہ ذات العماد ہے یہ لوگ. عماد یعنی پلرز، کے پلرز والے، بڑے بڑے پلرز بناتے تھے یہ لوگ. اور دنیا میں پلرز کے اوپر بلڈنگز بنانے کا جو رواج ہے انہی لوگوں نے شروع کیا، انہی لوگوں نے انیشیٹ کیا تھا. تو ان کے پیغمبر انہیں منع بھی کرتے تھے کہ یہ جو لینڈ مارک کی طرح تم بناتے ہو، یہ بڑی بڑی عمارتیں تم شو آف کے لیے اور لینڈ مارک کے لیے جو بناتے ہو، تو اس سے تمہیں کیا ملتا ہے؟ نہیں کرو یہ کام. مگر وہ لوگ باز نہیں آتے تھے. پتھروں سے، جن پتھروں سے انہوں نے اپنے آئیڈلز بنائے ہوئے تھے اور جن کی پوجا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان لوگوں کے اوپر حاسبہ بھیجا. یہ جو حاسبہ کی بات ہو رہی ہے، یہ عاد پر آ چکا ہے. ہود علیہ السلام کا جو نیشن تھا اس کے اوپر یہ حاسبہ آ چکا ہے، اور اس کے ذریعے سے ہی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو برباد کیا. کہ اللہ تعالیٰ نے جو انہیں جو ایک بلیسنگ دی ہے، جو پتھر ہے، جو زمین میں جو پتھر ہوتے ہیں، جو مٹی ہوتی ہے، اس کی ہی بلیسنگ کو وہ لوگ گوند کر، بنا کر، اور پھر کہتے تھے کہ یہ ہمارے خدا ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے انہی پتھروں کے ذریعے سے اور اسی ہوا کے ذریعے سے ان لوگوں کو ختم کر دیا. اس کے بعد صالح علیہ السلام کا جو نیشن تھا وہ تھا سمود. کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، کہ کیا کرتے تھے لوگ؟ صخر یعنی چٹان، راکس کو وہ لوگ کاو کرتے تھے، کاٹتے تھے اور اس میں رہتے تھے. اور اتنا اللہ تعالیٰ نے انہیں پاورفل اور اتنا جائنٹ بنایا تھا ان لوگوں کو کہ یہ لوگ پہاڑوں کو، چٹانوں کو کاٹ کر اس میں رہتے تھے، اور بہت ہی ان کے سائز بہت بڑے تھے. لیکن انہوں نے وہی کیا کہ اپنے پیغمبر کی باتوں کو جھٹلایا. اور جیسا کہ ہم قرآن میں دیکھتے ہیں کہ جہاں جہاں یہ آیتیں آئی ہیں کہ اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور ہو گئے، شحا قلب کی ہاتھوں مجبور ہو گئے، اور یہ لوگ جو ان کو ایک نشانی دی گئی تھی اس کو پروٹیکٹ نہیں کر پائے، اور اللہ تعالیٰ کی نشانی کو بھی ان لوگوں نے ختم کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر اسی زمین کو، کہ جس زمین پر بڑے بڑے پہاڑ بنا کے یہ اپنا فخر کرتے تھے اور پراؤڈ فیل کرتے تھے کہ ہم تو پہاڑوں میں رہنے والے ہیں، تو انہی پہاڑوں کو اس طرح کیا کہ زمین میں ارتھکویک آیا، اور ان کے سارے پہاڑ اور ان کے جو بھی گھر تھے، جو یہ کہتے تھے کہ قلعوں کی طرح ہم بہت مضبوط ہیں، اسی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب بھیجا اور یہ ختم ہو گئے. اس کے بعد یہ تینوں، اور اس کے ساتھ ساتھ فرعون کی مثال، کہ فرعون کو بھی پانی کے عذاب سے اللہ تعالیٰ نے اور اس کے جتنے ساتھی تھے اس کو ختم کیا پانی کے ذریعے. اور ایک دم ریسنٹلی جو تھا وہ تھا اصحاب الفیل کا واقعہ، کہ قریش کو بہت اچھی طرح پتا تھا، قریش کو چھوڑیں بلکہ پورے حجاز میں وہ واقعہ سب کو پتا تھا کہ اصحاب الفیل کا کیا واقعہ ہے. بلکہ وہ لوگ تو اس انسیڈنٹ کو اپنے فیور میں یوز کرتے تھے، اور ساری دنیا میں جہاں جہاں کاروان لے جاتے تھے تو انہیں سیفٹی دی جاتی تھی، ان کے ساتھ ایک بہت ہی پریویلیج کا ان کے ساتھ معاملہ کیا جاتا تھا کہ یہ تو ایسا ہے کہ آسمان سے اللہ تعالیٰ نے پرندے بھیجے، اور بہت ہی پریسٹیجیس لوگ ہیں، اور انہوں نے بہت فائدہ اٹھایا قریش نے اس انسیڈنٹ کے بعد. لیکن اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہے ہیں کہ ابھی جو ریسنٹلی ہوا، یعنی کہ ان کے تو کیلنڈر ایئرس تھے اس کے اوپر، کہ عام الفیل مانتے تھے یہ لوگ اور بھولے نہیں تھے، تو ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو ابراہا کو
کس طرح سے برباد کیا، کہ ابرہہ آیا تھا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ کہتا تھا کہ میں اس کے گھر کو میں ختم کروں گا، لیکن ایلیفنٹس کے سامنے اللہ تعالیٰ نے معمولی سے جو برڈز ہیں جن کا اپنا کوئی وزن نہیں ہوتا ہے، اور چھوٹے چھوٹے سے پیبلز، چھوٹے چھوٹے سے پتھر کے ذریعے اسے ختم کر دیا۔ تو باقی کو تو یہ شاید نہ جانتے ہوں، لیکن اصحاب الفیل کے انسیڈنٹ کو یہ بہت اچھی طرح سے جانتے تھے، اور جہاں پر وہی پیبلز یوز ہوئے تھے جو اللہ تعالیٰ اس کی بات کر رہے ہیں ابھی، حاسبہ۔ ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا۔ سیم یہی چیز اصحاب الفیل کے ساتھ ہوئی تھی کہ بہت مشکل سے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے صرف 80 ڈیز پہلے وہ انسیڈنٹ ہوا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی اور اس کے بعد 40 ایئرس کے بعد انہیں نبوت دی گئی، تو یعنی صرف 40-50 سال کا ڈفرینس تھا۔ ان لوگوں کے لیے تو ایسا تھا کہ کافی گھروں میں ان لوگوں نے وہ پتھر کو سنبھال کے رکھا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس بھی تھا، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس بھی وہ پتھر تھے۔ بلکہ ابھی میں دیکھ رہی تھی کہ 2012 میں ایک جو سعودی تھا وہ یمن کے بارڈر کے پاس جا رہا تھا، اسے وہ پتھر ملا، تو جو اس نے دیکھا تو وہ پتھروں کے اوپر ایک برڈ اور ایک ایلیفنٹ کے نشان بنے ہوئے تھے، اور تو وہ سمجھ گیا کہ اسی جگہ پر ابرہہ کا انسیڈنٹ ہوا تھا۔ اب جب اسے پتا چلا، جب آرکیولوجی ڈپارٹمنٹ کو پتا چلا، تو انہوں نے اسے آفر کیا کہ ہم تمہیں 4 ملین پاؤنڈز دیں گے، ہمیں یہ دے دو، کیونکہ جب انہوں نے چیک کیا تو انہوں نے ویریفائی کیا کہ ہاں یہ اتنا پرانا ہے یہ۔ تو جب اس زمانے میں ہم لوگوں کو مل سکتا ہے، تو اس زمانے میں تو گھر گھر میں ان لوگوں نے وہ پتھر کو محفوظ رکھا تھا، اور وہ لوگ جانتے تھے کہ وہ حاسبہ کس طرح سے ہوا تھا۔ تو اسی کی یاد دلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاسبا فستعلمون کیف نذیری۔ پھر تمہیں سمجھ میں آ جائے گا کہ میرا ڈرانا کیا ہے، میرا عذاب کیا ہے، میرا پنشمنٹ کیا ہے۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ۔ تو لقد اسٹریس کے لیے لقد فار اسٹریس اینڈ قسم محذوف، کذبا جھوٹا کرنا، سامنے والے کو جھوٹا بتانا، لیکن جب یہ شدہ کے ساتھ آتا ہے تو یعنی اپنی پوری کوشش کر کے ریجیکٹ کرنا، ڈینائی کرنا۔ تو کن لوگوں نے جھٹلایا، ڈینائی کیا؟ من قبلہم، ان سے پہلے۔ فکیف کان نکیری، تو پھر کیسا، فکیف ہاؤ، کانا تھا، نکیری، یہ بھی نکیری ہے، نکیر پلس یا محذوف ہو گیا ہے اور اپنا کسرہ دے کر گیا ہے۔ نہ کرا کسے کہا جاتا ہے؟ انکار کرنا۔ اردو میں ہم کہتے ہیں انکار کرنے کو، یعنی ڈینائی کرنے کو، نو کہنے کو، نہ کرا، ڈینائل۔ ساتھ ہی ساتھ ایک اور اس میں چیز ہے، جیسے کہ ہم سب ہی جتنے ہیں، میجورٹی یہاں پر گرامر اسٹوڈنٹس ہی ہیں، تو ہم نے دیکھا ہے کہ اسم المعرفہ اور اسم النکرہ ہوتا ہے۔ تو اسم النکرہ ہم کسے کہتے ہیں؟ اسم المعرفہ وہ کہ جو جانا پہچانا ہوتا ہے، یعنی معروف ہے، ویل نون ہے، اور اس کا جسٹ اپوزٹ ہوتا ہے نکرہ، یعنی کہ جو ویل نون نہیں ہے، جو اسٹرینج ہے۔ تو نہ کرا یعنی کہ میری سائنس کو تم نے اسٹرینج سمجھا، مجھے یعنی کہ ریلیٹ نہیں کیا،
اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی جو سائنس ہے اس کی پہچان نہیں کی، اسے اسٹرینج ہی رکھا، اس سے معروف نہیں ہوئے تم، اسے جان پہچان نہیں کی. اور نارمل جو ہے موسٹلی یوز ہوتا ہے ڈینائل کے لیے کہ میرا انکار تم نے کیا. تو وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ، یہ وہی ہے نیشنز جو اب ہم اس سے پہلے دیکھ چکے ہیں کہ عاد ہے، سمود ہے، نوح علیہ السلام کے لوگ ہیں، اور جتنے بھی نافرمان جیسے فرعون ہے، ابرہہ ہے، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے اسی ٹول سے، اسی ڈیوائس سے ختم کیا ساری کی ساری نسل کو، کہ جو ایک زمانے میں ان کے لیے ان کی لائف کو ایزی بنانے کا ایک ٹول تھا. پانی، ہوا، چھوٹے چھوٹے پتھر، زمین کے سمود کے ساتھ کیا ہوا تھا کہ جس زمین سے لے کر زمین سے ہی پہاڑ بنے ہوئے. کل ہم نے دیکھا کہ جو ٹیکٹونک پلیٹس ہوتی ہے تو ان کے جو موومنٹس ہوتے ہیں کچھ ایک دوسرے سے اگینسٹ ہوتے ہیں، کچھ ایک دوسرے کے ڈائریکشن میں ہوتے ہیں. تو جو ایک دوسرے کے ڈائریکشن میں ہوتے ہیں تو وہ پھر کیا بن جاتے ہیں، وہ پہاڑ بن جاتے ہیں. اور جو ایک دوسرے کے اگینسٹ میں موو ہوتی ہیں تو وہاں پر پھر وہ ویلی بن جاتی ہے، وادی بن جاتی ہے. تو وہی زمین، وہی ارتھ کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ذلول کیا تھا، اسی میں رہ کر انہی پہاڑوں کو کاو کرتے تھے. لیکن جب اس کو ہی اللہ تعالیٰ سے ریلیٹ نہیں کیا، اس کو اللہ تعالیٰ کے معرفہ کے لیے یوز نہیں کیا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی آسانی کے لیے ان کی زندگی آسان بنانے دیا تھا تاکہ وہ اپنے رب کو پہچانے. لیکن جب وہ نافرمان ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ وہی چیز کہ جو ان کے لیے ایک سسٹیننس ہوتا ہے، ایک ان کے لیے زندگی گزارنے کی آسانی ہوتی ہے، اسی کو اللہ تعالیٰ پنشمنٹ میں بدل دیتے ہیں. تو یہ کب ہوتا ہے؟ جب وہ انکار کرتے ہیں. تو دیکھا نتیجہ میرے انکار کا، فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ. تو الحمدللہ ہم نے آج آیت نمبر 17 اور 18 کر لی. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عذاب سے بچائے رکھے اور ہماری زندگی میں جتنے بھی بلیسنگز ہیں اور جتنی وہ ریسورسز ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں، جن سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، جن کی وجہ سے ہماری زندگی آسان ہے، وہ ایک مقصد کے لیے ہماری زندگی میں ہے تاکہ ہم ان کو ایز اے لیڈر، ایز اے سیڑھی بنا کے اللہ تعالیٰ کی پہچان کریں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے اور جس مقصد کے لیے وہ ہماری زندگی میں ہے بس وہی مقصد رہے تاکہ ہم ہمارے رب کو پہچانیں اور ہم ہر طرح کی طغیانی اینڈ ٹرانسگریشن سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے. آمین یا رب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.